تقریباً 3 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے غازہ پٹی میں اسرائیل کی نہتے شہریوں کی رہائش گاہوں پر بھاری بمباری سے ہزاروں فلسطینی غازہ میں گھروں سے بے گھر ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ کیمپوں میں پناہ گزین ہیں، سردی کا سامنا کر رہے ہیں، بارشوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار ویڈیوز دنیا کے سامنے ہیں۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی جن کے گھر مسمار ہو چکے ہیں وہ کیمپوں میں کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بنیادی ضرورتیں دستیاب نہیں ہیں، ننھے منھے بچے، شیرخوار بچوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے، بچے بھوک پیاس سے مر رہے ہیں۔ ویڈیو میں یہ والد بتا رہا ہے گزشتہ بارش کے دوران اس نے ساری رات اپنی بچی کو گود میں اٹھا کر گزاری۔ ہر جگہ سے پانی ٹپکتا رہا، نیچے فرش پر پانی جمع ہو گیا۔ یہ بچوں کے رہنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے، لیکن ان حالات میں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ناظرین، حال ہی میں نیتنیاہو نے بائبل کی ایک ورس جو میلاکائٹس کے نام سے ہے اپنی تقریر میں کوٹ کیا ہے۔ اس بارے میں لوگ نہیں جانتے۔ اس کے مطابق یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور اسرائیلی صحرا میں رہتے تھے۔ ناظرین، نیتنیاہو جس کے بارے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ یہ جنونی نسل کش انسان ہے اور ماس مرڈرر ہے، جیسا کہ اس نے بائبل کی اس ورس کو کوٹ کیا ہے جس میں میلاکائٹس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عام لوگ اس بارے میں نہیں جانتے۔ لیکن اگر آپ اس ورس کا سیاق و سباق دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسرائیلی جینوسائیڈ کا حوالہ ہے جو اسرائیلیوں نے میلاکائٹس لوگوں کا کیا تھا۔ اس حوالے کے مطابق خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ حکم دیتا ہے کہ وہ اسرائیلیوں کو حکم دے کہ وہ میلاکائٹس کی جینوسائیڈ یعنی ان کی نسل کشی کریں، ان کا صفایا کر دیں۔ یہ حوالہ سمیول بک کے چیپٹر 15 ورس 3 سے لیا گیا ہے۔ اس ورس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے: اب چلو میلاکائٹس پر حملہ کرو اور ان سے وابستہ ہر چیز کو مکمل تباہ کر دو، ان کو چھوڑنا مت، آدمیوں، عورتوں، بچوں اور شیرخوار بچوں، مویشیوں اور بھیڑوں کو، اونٹوں اور گدھوں کو ختم کر دو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف انسانوں کی جینوسائیڈ کے بارے میں تو نہیں، اور نہ ہی یہ صرف میلاکائٹس مرد اور عورتوں کی جینوسائیڈ کے بارے میں ہے، بلکہ یہ بچوں کے قتل عام کا حکم ہے، حتیٰ کہ یہ شیرخوار بچوں کے قتل عام کا حکم ہے۔ ایسے بچے جو ابھی کھانا پینا تک نہیں جانتے، اور مزید یہ جانوروں تک کے قتل عام کا حکم دیا گیا ہے۔ جن کا میلاکائٹس سے تعلق تھا یا جو ان سے وابستہ جو بھی چیز تھی، یہ بائبل کا جینوسائیڈیکل ٹیکسٹ ہے جس کا نیتنیاہو نے بڑی بے شرمی اور بے باکی سے ذکر کیا ہے۔ اصل میں وہ دنیا کو واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ وہ غازہ میں جینوسائیڈ کرنے جا رہا ہے، اور بالکل یہی وہ کر بھی رہے ہیں۔ نیتنیاہو اور اس کی فوج جس طرح ہسپتالوں، سکولوں، رہائش پذیر عمارتوں اور پناہ گاہوں پر بمباری کر رہی ہے، وہ واضح طور پر اسی بدنام اور گھناؤنے مشن کی علامت ہے، جبکہ وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ان جگہوں پر آدھے سے زیادہ بچے ہیں، کیونکہ غازہ کی مجموعی آبادی میں آدھی تعداد بچوں کی ہے۔ ناظرین، یہ مناظر بہت تکلیف دہ ہے کہ بچوں کو ملبے کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے۔ ایسی ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بچوں کے اعضاء مسنگ ہیں، سر دھڑ پاؤں۔ یہ انسانی تاریخ کی ایسی درندگی ہے جس کو آنکھوں سے دیکھنا مشکل ہے اور زبان سے بیان کرنا مشکل ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں، کنکریٹ، اینٹوں اور بلا کے ٹنوں وزن کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے بچے اور بے یار و مددگار لوگ ملبے کو اپنی مدد آپ کے تحت ہٹا رہے ہیں۔ یہ ببلیکل سکیل کی جینوسائیڈ ہے۔ اس لیے یہ انسانیت کے لیے بہت اہم ہے کہ جب بندہ خدا سے انسپائریشن لیتا ہے اور وہ اپنی اخلاقی اقدار طے کرتا ہے تو وہ اس خدائی صحیفے کی حقیقت کو جانچ لے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس پر یقین نہیں کرتے کہ خدا نے جینوسائیڈ کا حکم دیا ہو، کیونکہ اسلام میں، قرآن میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ مسلمان جینوسائیڈ کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اسلام میں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ایک معصوم انسان کا قتل کرتے ہو تو گویا تم نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اس لیے مسلمان کو مسلمان ہونے پر فخر ہے، مسلمانوں کو فخر ہے
کیونکہ قرآن انہیں کبھی بھی جینوسائیڈ کے مرتکب ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک مسلمان قرآن کو کبھی بھی ظلم کا جواز نہیں بنا سکتا جس کی بنیاد پر وہ عورتوں اور بچوں پر ظلم کرے۔ اگر ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو وہ مسلمان کو یہی سکھاتی ہیں کہ جنگ کے دوران بھی مسلمانوں کو بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، یہ ہے مسلمان ہونے کی وجہ۔ اس لیے مسلمان کو فخر ہے۔ اسلام کی یہ خوبصورتی ثابت کرتی ہے کہ یہ قرآن خالق کائنات اللہ کا کلام ہے جو دنیا اور جنت کا خالق ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک کے کلام میں کوئی انسانی عمل دخل نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جینوسائیڈ ایک انسانی دماغ کی خرافات ہے۔ قرآن حقیقی کلام ہے اور اللہ حقیقی خدا ہے، خدا خالق ہے، اور وہ کبھی اپنی مخلوق کا صفایا کر دینے کا حکم نہیں دیتا۔ جینوسائیڈ انسانی فتنہ ہے، یہ انسانی جرم ہے کیونکہ اس کا مرتکب تمام اخلاقی اقدار کو اور خدا کے احکامات کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک حقیقی مسلمان جینوسائیڈ کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حوالہ بائبل کا میلاکائٹس کے بارے میں خدا کے کلام کے طور پر پیش کیا گیا ہے انسانی کام ہے، یہ انٹرپولیشن ہے، یہ تحریف ہے۔ لیکن افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ بہت سے یہودی اور عیسائی مورخوں کو معلوم ہے کہ بائبل کا ٹیکسٹ کرپٹڈ ہے، اس کو تبدیل کیا گیا ہے، اس میں ترمیم کی گئی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بائبل میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے باوجود نیتن یاہو کی طرح کے لوگ جو جینوسائیڈل جنونی نسل پرست کٹ پتلی ہیں وہ ایسے حوالوں کو کوٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی اس زمانہ میں، آج کے دور میں، یہ ناقابل یقین ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دنیا برداشت کیسے کر سکتی ہے؟ ناظرین دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ہر بنی آدم کو اکرام دیا ہے، عزت دی ہے۔ اسلام انسان کو ویلیو دیتا ہے چاہے وہ جو بھی ہے۔ اگر ہم اسلام کا موازنہ کریں، قرآن انسانی جان کو عزت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں جینوسائیڈ کو جسٹیفائی کرنے کا کوئی جواز نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں اسلام میں جینوسائیڈ کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسلام کی تاریخ میں ہمیں مسلمانوں یا مسلم افواج کی ایسی کوئی مثال نظر نہیں آئے گی جنہوں نے جینوسائیڈ کا ارتکاب کیا ہو، کیونکہ اگر اس کے خلاف جو پہلا آدمی یا انسان کھڑا ہوتا ہے وہ مسلمان علماء ہوتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بارہا مشاہدہ کیا ہے، جب کوئی اسلام کا نام استعمال کرتا ہے اور جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی مذمت کرنے والے سب سے پہلے علماء ہوتے ہیں، علماء اسلام ہوتے ہیں، جو اسلام کا موقع پیش کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ مجرم جینوسائیڈ کا ارتکاب کرنے کے لیے قرآن کا استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ یہودی ربائیوں اور عیسائیوں کے لیے چیلنج ہے کہ وہ نیتن یاہو کو خبردار کریں کہ وہ ان کا نام، یعنی چاہے یہودی ہے چاہے عیسائی ہے، وہ ان کا نام استعمال کر رہا ہے، کلام کا استعمال کر رہا ہے، کم سے کم وہ اس کو خبردار کریں، وہ اس سے منع کریں جینوسائیڈ کا ارتکاب کرنے کے لیے اور بچوں کو قتل کرنے کے لیے وہ ان کی مقدس کتاب کا استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین آپ جانتے ہوں گے قرآن پاک میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں، جیسا کہ یہ آیت سورہ اسراء کی 70 نمبر، جس کا مفہوم ہے اور ہم نے بنی آدم یعنی آدم کے بچوں کو مکرم بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جس میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی، عیسائی اور جو بھی انسان، یہاں پہ انسان کا ذکر کیا گیا ہے، بنی آدم کا۔ اور آدم سب انسانوں کے باپ ہے۔ انسانیت کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حقیقت میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک یہودی انسان کا جنازہ جا رہا تھا تو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ ایک یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روح اللہ نے نہیں پیدا کی، یہ دین کی اصل تعلیمات ہیں۔
جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اصل میں دیکھنا یہ ہے جو انسان مذہب کا سہارا لے رہا ہے اس کا کوئی مذہب سے تعلق بھی ہے؟ کیا نیتن یاہو ایک مذہبی انسان ہے؟ اور جو اسرائیل میں حکمران قیادت ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ مذہبی لوگ ہیں؟ اور جو یہ کر رہے ہیں کیا یہ مذہبی کام ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مذہبی انسان ہو اور وہ اس طرح کے جرائم کا مرتکب ہو اور یہ مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بارہا یہودی ربائیوں نے ان کے اس دعوے کو ڈس آن کیا ہے، انہوں نے ان کو جھٹلایا ہے۔ یہودی ربائیوں نے اپنی پوزیشن کو واضح کیا ہے۔ دیکھیں ناظرین، جب بھی کوئی مجرم جرم کرتا ہے قرآن کے نام پہ یا اسلام کے نام پہ علماء اسلام کھڑے ہوتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اسلام اور قرآن کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ اسلام اور قرآن کے ماننے والے جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے قرآن اور اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام میں جرائم کی گنجائش بالکل نہیں رکھی گئی۔ اس ظلم کو روکنا اور مظلوموں کی دیکھ بھال کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہ حالات دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا اتنا فرما دینا کافی ہوتا ہے، ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ مالک کائنات نے مسلمانوں کو وسائل کے خزانوں سے نوازا ہے، اور یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پر اسباب اختیار کرنا اسلام کی تعلیمات ہے۔ مسلمانوں کے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر عبادات کے ساتھ جنگیں بھی لڑی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات کے مطابق چلنا، اسباب کو اختیار کرنا، یہ اسلام کی تعلیم